الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حصول ثواب کی خاطر نعت لیکچر سننے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ اچھی نیتیں جتنی زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت لیکچر دوں گا۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف حدیث نمبر 3461 میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ میں دیے گئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا، کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ ہر بار حمد و صلات اور تعوذ و تسمیہ سے شروع کروں گا۔ اب بھی نیت فرما لیجئے کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے خوب کان لگا کر پوری توجہ سے نعت لیکچر سنیں گے۔ کہہ دیجئے انشاءاللہ۔ نعت لیکچر کا خلاصہ اور اہم نکات کو اپنے پاس تحریر کرنے کی، لکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر پر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یعنی پورا درود و سلام پڑھیں گے۔ اسی طرح صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور تابعین کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھیں گے، اور بزرگان دین اور اولیاء اعظام کا تذکرہ ہوا تو رحمت اللہ تعالیٰ کہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ، آج ہم جو سیکھنے والے ہیں وہ ہے سروں کی پہچان، اور سروں کے لیے کون سی مشق کی جائے، کون سی پریکٹس کی جائے، اور کون سی ایکسرسائزز ہیں، اور کس طرح ہمارے سر پکے ہو سکتے ہیں اور سر کتنے ہیں۔ یہ مطلب اس طرح کی کافی ساری باتیں ہم آج الحمدللہ سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دیکھیں سر جو ہیں یہ 31-32 کے قریب ہیں، لیکن جو سر عام طور پر استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں 7۔ ان کے نام یہ ہیں سا، رے، گا، ما، پا، دھا، نی، پھر سا، پھر یہ سٹارٹ سے دوبارہ اس کو شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے اس کو سیدھا پڑھتے ہیں پھر اس کو الٹا پڑھتے ہیں۔ یہ بیسیکلی آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اذان، قرآن پاک، جو ہم بات کرتے ہیں، روتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، تو یہ ہماری آواز کسی نہ کسی سر میں ہوتی ہے۔ ان 7 آوازوں میں سے کسی نہ کسی سر میں لازمی ہوتی ہے۔ اس کے بھی 7 سروں سے بھی آگے 12 سر ہیں، سر 12 سے لے کے پھر آگے جو ہے وہ 31-32 تک جاتے ہیں، لیکن یہ وہ موسیقی والوں کے لیے وہ مزید جو ہے وہ اس کے لیے ہے۔ لیکن یہ ہم چونکہ الحمدللہ
نعت پاک سیکھ رہے ہیں اور ہم نے نعت پاک پڑھنی ہے تو ہمیں ان چیزوں کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. اور ویسے بھی موسیقی سننا جو ہے وہ حرام ہے، اور سیکھنا تو ظاہری بات ہے کہ اس سے درجہ اولیٰ حرام ہوگا. اچھا، میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو پہچان ہو جائے کہ یہ سر بیسیکلی ہوتا کیا ہے. اب میں پہلے سر میں آپ کو حمد باری تعالیٰ پڑھ کے سناؤں گا. اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو. اب یہ میں نے پہلے سر میں پڑھا، اب میں 7ویں سر میں پڑھوں گا یا 6ٹھے سر میں پڑھوں گا. پہلے میں پہلے سر میں پڑھ کے پھر ڈائریکٹ میں 7ویں سر پہ جاؤں گا، تو آپ دیکھیے کہ میری آواز میں کیا تبدیلی آتی ہے. اللہ 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 لا الہ الا ہو، 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 اللہ 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 لا الہ الا ہو. اب آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی. پہلے میں نے پہلے سر میں پڑھا، پھر دوبارہ 6ٹھے سر میں پڑھا، 6ٹھے سر سے میں 7ویں سر میں گیا، 7ویں سر سے واپس پہلے سر میں آ گیا. اس کی جو پریکٹس ہے، مشق ہے، وہ اس طرح ہے: سا رے گا ما پا دھا نی سا، سا نی دھا پا ما گا رے سا. سا میں کیا ہوگا؟ آواز قدرے موٹی ہوگی، بھاری ہوگی. یہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جس کو کہتے ہیں چوکھٹ مار کے بیٹھنا، اس کو آلتی پالتی مار کے بیٹھنا بھی کہتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں 4 زانوں بیٹھنا. یہ جس طرح بندہ عام ریلیکس ہو کے بیٹھتا ہے نا، تو یہ ٹانگوں کو ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ کے اوپر رکھ کے اس طرح کر کے تو بندہ چوکھٹ مار کے جس کو بیٹھنا ہے، میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو آپ نے اس طرح بیٹھنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو، اپنے بازوؤں کو اپنے گھٹنوں پہ رکھنا ہے. اور یہ آپ کوشش کریں کہ صبح فجر کے بعد ہو تو بہترین ہے، مگر نہ دن میں آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. تو یہ گھٹنوں پہ جو ہے نا، وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ ہاتھ وغیرہ رکھنے ہیں، بازو سختی نہیں کرنی نہ بازوؤں پہ. آپ نے بالکل ریلیکس جو ہے نا وہ آپ نے رہنا ہے. مطلب یوں سمجھیں کہ اس طرح بیٹھنا اور یہ بازوؤں کو گھٹنوں پر رکھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ مکمل طور پر ریلیکس ہو جائیں، مکمل طور پر. پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جس طرح کہتے ہیں نا بالکل اٹینشن ہو کے بیٹھنا، بالکل سیدھا، اور مطلب بالکل اپنی کمر بالکل سیدھی کر کے، مطلب اکڑ کے جس کو بیٹھنا کہتے ہیں. آپ نے پہلے بالکل ریلیکس بیٹھنا ہے، اس کے بعد ہاتھ آپ نے اپنے گھٹنوں پہ رکھنے ہیں، دائیں گھٹنے پہ دایاں ہاتھ، بائیں گھٹنے پہ بایاں ہاتھ یا بازو یا کلائی، جو آپ کے مطلب آپ کے باڈی کے حساب سے. میرے بازو جو ہیں وہ قدرے جسم کے لحاظ سے میرے بازو بڑے ہیں، تو اگر میں رکھتا ہوں تو یہ تقریباً جو ہے وہ کلائی آتی ہے میرے گھٹنوں پہ. تو بعض لوگوں کے جو ہے بازو چھوٹے ہوتے ہیں، ان کے ہو سکتا ہے کہ وہ ہاتھ آئیں، تو جن کے درمیانی بازو ہوتے ہیں وہ تقریباً کلائی کا جو ابتدائی حصہ ہے ہاتھ کا، وہاں تک مطلب ان کے گھٹنے تک مطلب ان کے ہاتھ جائیں گے. تو بہرحال ریلیکس ہو کے بیٹھنا ہے، مختصر اور سلیس سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیں. اکڑ کے بیٹھنا ہے. اکڑ کے بیٹھنے کے بعد آپ نے سانس کو اچھی طرح اندر لینا ہے، مطلب یوں سمجھے لمبا سانس لینا ہے، تاکہ آپ جب سانس کو باہر نکالیں تو آپ کے پھیپھڑوں میں، آپ کے لنگز میں اچھی خاصی ہوا بھری ہوئی ہو، اور آپ جب اس کو پڑھیں تو آپ سانس کو لمبا کر سکیں. آپ نے سانس اچھی طرح اپنی طرف کھینچنا ہے، اپنے پھیپھڑوں میں ہوا بھرنی ہے. بھر کے آپ نے اپنی یہ ٹھوڑی ہے وہ آپ نے نیچے جسم کے ساتھ لگانی ہے، بالکل جس طرح بندہ گود میں دیکھتا ہے. اور جتنا آپ ٹھوڑی کو نیچے کر سکتے ہیں تو ٹھوڑی جو ہے وہ جسم کے ساتھ ٹچ ہونا شروع ہو جائے گی. آپ یوں نیچے دیکھیں اور پھر آواز نکالیں. کس کی؟ اصول یہ ہے کہ سا کہنا چاہیے، لیکن سا کہیں گے تو اب نیت ہماری اچھی ہوئی تو خیر ثواب ملے گا، لیکن سا کی بجائے اگر ہم اللہ کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے. پہلے شروع میں پکانے کے لیے آپ سا کہیں،
2-3 دفعہ کہہ کے اس کے بعد آپ اللہ کہہ سکتے ہیں. میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں. آپ نے اس طرح کرنا ہے. سانس آپ نے لینا ہے پورا. اس کے بعد کیا کرنا, سا یہ آپ نے جتنا سانس آپ لے سکتے ہیں. شروع میں آپ کا سانس تھوڑا ہوگا, پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے بڑا ہو جائے گا. جب سا کی پریکٹس ہو جائے تو پھر آپ اس کو لفظ اللہ پہ بھی پریکٹس کر سکتے ہیں. اللہ, اچھا اب آپ کوشش کیجئے گا کہ جتنا آپ سانس کو لمبا کریں گے بہتر ہے, اور آواز میں وائبریشن نہیں ہونی چاہیے, تھرتھراہٹ نہیں ہونی چاہیے. اس طرح بھی نہیں کرنا, اس طرح بھی نہیں, بالکل سٹریٹ سیدھی آواز ہو. اور اگر آپ سیدھی آواز کرنے میں کامیاب ہو گئے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کا پورے علاقے میں آپ سے بہترین نعت کوئی پڑھ سکے گا. یہ بیسک جو ہے نا چیز ہے. اچھا پھر آپ اس کو سا کی پریکٹس جب ہو جائے تو پھر آپ سا رے کی پریکٹس کریں. رے, گردن کو تھوڑا سا اوپر کر لیں. پہلے اپنے جسم کے ساتھ جوڑا ہوا تھا, گود میں دیکھ رہے تھے, تھوڑا سا اوپر کر لیں. سا کا یہ جو کہتے ہیں جس کو مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ, یا آپ اس کو کہہ لیں کہ پرناؤنس اس کو کرنے کو نا, مطلب یہ جو اس کی جگہ نکلنے کی جگہ ہوگی وہ اسی صورت ادا ہو سکے گا کہ آپ جب بالکل نیچے دیکھیں گے. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ویڈیوز وغیرہ میں اویس بھائی ہیں یا کوئی بھی نعت ہے تو وہ ہمیشہ جب شروع کرتے ہیں تو وہ نیچے دیکھتے ہیں, تو نیچے دیکھے وہ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ یا, جو وہ نیچے دیکھیں گے, نیچے دیکھ کے پڑھیں گے. پھر پڑھتے 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 آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر نعت جب زور لگاتا ہے, جب زور لگا کے پڑھتا ہے تو اس کی گردن قدرتی طور پہ نا, نیچرلی طور پہ وہ گردن اوپر اٹھ جاتی ہے, چونکہ وہ اوپر والے سر میں پڑھ رہا ہوتا ہے. اور یہ جو اوپر والا سر ہے یہ بالکل لاسٹ والا سر آپ دیکھیں گے چھت کی طرف, آپ کے بیٹھنے کی پوزیشن وہی رہے گی, آپ چھت کی طرف دیکھیں گے. اور چھت کی طرف دیکھ کے آپ نے پھر سانس جو ہے وہ اپنے پھیپھڑوں میں ہوا بھر کے آپ نے یہ پریکٹس کرنی ہے سب سے اوپر والے سر کی. اور دیکھنا کہاں پہ ہے, چھت پہ. چھت پہ دیکھ کے گردن کو فل اوپر کر کے یہ آپ نے یہاں پہ پریکٹس کرنی ہے. کس کی پریکٹس کرنی ہے؟ نی کی. ٹھیک ہے, پہلے اپنے پریکٹس کہاں سے شروع کی؟ سا سے. اور پھر آپ نے گردن کو تھوڑا سا اوپر کیا, پھر رے کی پریکٹس کی. پھر اس طرح کرتے کرتے آپ نے جو نی کی پریکٹس کرنی ہے وہ بالکل سب سے اوپر, جب آپ چھت کو دیکھیں گے تو یہاں پہ اپنے نی کی پریکٹس کرنی ہے. مطلب نی اور سا کے درمیان جو ہے وہ 7 درجے ہیں. آپ سا کو جسم سے لگا کے ٹھوڑی کو آپ سا کریں گے, پھر رے کو تھوڑا سا اوپر کریں گے, پھر سا رے گا ما پا دھا نی. نی کو آپ جب پہنچے گے نی پہ تو آپ نے گردن کو فل اوپر تک پہنچا دینا ہے. مطلب گردن کو فل اوپر سے لے کے نیچے تک آپ نے یوں سمجھیں کہ 7 سٹیپ بنانے ہیں. 7 سٹیپ بنانے کے بعد آپ نے ہر سٹیپ پہ ایک سر کی پریکٹس کرنی ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ سمجھ آ گئی ہوگی. مزید انشاءاللہ ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھانے کے لیے یہ نیکسٹ جو ہماری پریکٹس ہوگی, مشق ہوگی, وہ یہ ہوگی. اب ہم نے پہلے کیا پڑھا؟ لفظوں کے ساتھ پریکٹس کی. سا رے گا ما پا دھا نی سا, سا نی دھا پا ما گا رے سا. اب ہم نے کیا کرنی ہے؟ پریکٹس کرنی ہے بغیر لفظوں کے. اور جب یہ میں پریکٹس کروں گا تو آپ کو سروں کی صحیح پہچان ہو جائے گی کہ سر کہتے کیسے ہیں. دیکھیے,
دیکھیں یہ 7 سے زیادہ ہو گئے ہیں. 7 سے زیادہ کیسے ہو گئے؟ یہ 32 ہونے چاہیے تھے، لیکن چلیں 7 پہ بھی پریکٹس ہوگی تب بھی ٹھیک ہے. جو ناتخواں ہوتے ہیں وہ اب ظاہری بات ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو سکھایا یہ اس طرح بعضوں کو تو خود آتا نہیں ہوتا، جن کو آتا ہے وہ اب پریکٹس کروانے سے شرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہم اس طرح آ کریں گے تو ہمارے اسٹوڈنٹس ہنسیں گے. وہ یوں سمجھیں کہ پھر جو حروف واول ہوتے ہیں انگلش کے اے ای آئی او یو وہ یوں پریکٹس کرواتے ہیں، جیسے اے ای آئی او یو. وہ یہ سارے گاما پا کی بجائے وہ کیا کرتے ہیں بعض ناتخواں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے گا جو لفظ ہیں یہ چونکہ موسیقی والے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو وہ اس کو برا سمجھتے ہیں. اور حالانکہ اس میں برا کوئی نہیں ہے، لفظ تو برا کوئی نہیں ہوتا نا، اس کا استعمال برا ہے. آپ ایک کاغذ پہ اگر نعت لکھتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے. اگر قرآن شریف کی آیت لکھی ہوئی ہے، قرآن پاک کا کاغذ ہے، اگر اسی کاغذ پہ کوئی بیہودہ تصویر بنی ہوئی ہے تو یہ کاغذ تو برا نہیں ہے نا، لیکن اس پہ جو چیز ہے اس کی وجہ سے اس کو جو ہے نا وہ برا یا اچھا سمجھا جاتا ہے. اب قرآن پاک کا کاغذ ہے وہ بھی تو کاغذ ہی ہے، اس کی جو جنس ہے وہ تو کاغذ ہی ہے نا، لیکن اس پہ قرآن پاک لکھا گیا تو وہ متبرک ہو گیا. اس پہ اگر کوئی بری چیز لکھی گئی تو وہ برا ہو گیا. تو کاغذ جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے، اس پہ چیزیں اس کو اچھا یا برا بنا دیتی ہیں. تو لفظ جو ہے وہ کبھی برا نہیں ہوتا، اس کو آپ اچھے لفظوں اچھی چیزوں کے لیے استعمال کریں گے تو یہ اچھا ہو جائے گا، بری چیزوں کے لیے استعمال کریں گے تو یہ برا ہو جائے گا. اچھا یہ آپ کو امید ہے ساری بات انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی. سروں کی پہچان جو پریکٹس بھی آپ نے کرنی ہے، جب پریکٹس کریں گے تو یہ پھر جو سر ہیں وہ اوپر نیچے آپ کے نہیں ہوں گے بلکہ بڑی زبردست ادائیگی سے بڑے زبردست طریقے سے ادا ہو جائیں گے. مزید آپ نے اس حوالے سے کوئی بات پوچھنی ہو تو میں انشاءاللہ گھر بیٹھے حاضر بہترین ہوں آپ سے نعت بننے کا پوچھ سکتے موقع. ہیں. آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں، 5,000 نعتیں، 100 سے زائد درود و سلام، 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں، 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے. مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں. یا نور الہدی السلام علیک یا نور الہدی السلام علیک.